السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس لیکچر میں ہم اس آخری دوزخی مسلمان کے بارے میں بات کریں گے جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس پر جو حدیث ہم کوٹ کریں گے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سے اس آخری نکلنے والے کو اور آخر میں اہل جنت میں شامل ہونے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو دوزخ سے سیرین کے بل گھسیٹ کر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو اس کے خیال میں یہ ڈالا جائے گا کہ وہ بری ہوئی ہے، یعنی جنت بری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ لوٹ کر عرض کرے گا، یا رب وہ تو مجھے سب بری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا کے برابر اور اس سے مزید 10 گنا جنت دی جاتی ہے۔ وہ عرض کرے گا، آپ مالک الملک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ مذاق نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ حدیث یہ والی بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن بخاری مسلم آپ کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ادنا اور آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو دنیا کے 11 گنا کے برابر جنت عطا کی جائے گی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو کبھی چلتا ہوگا، کبھی سیرین کے بل گھسیٹتا ہوگا اور کبھی دوزخ کی آگ اس کو جلس دیتی ہوگی۔ جب وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو اس کو دیکھ کر عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے اس سے نجات عطا فرما دی ہے اور وہ عنایت فرمائی ہے جو نہ تو اگلوں کو نصیب ہوئی نہ پچھلوں کو۔ پھر اس آدمی کے سامنے ایک درخت کو ظاہر کیا جائے گا تو یہ اس کو دیکھ کر عرض کرے گا، یا رب آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں، میں اس کے سایہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے ابن آدم اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب بھی کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں یا رب، اور اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرے گا کہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور اس کا رب اس کے عذر کو قبول کرتا رہے گا کیونکہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھے گا جن پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ پھر پہلے درخت سے بھی زیادہ حسین درخت اس کو سامنے سے دکھایا جائے گا تو وہ شخص کہے گا، یا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیں تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور عرض کرے گا، اے رب مجھے آپ جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر مزید جنت عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا، یا رب آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد، مسلم، تذکرۃ القرطبہ، ہادی الارواح ان سب میں مذکور ہے۔ رب کائنات سے التجا ہے کہ ہم پر رحم کرے، تمام مسلمانوں کے حالات کو خوشی میں بدل دے، ہم مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائیں اور ہمارے ملک کے حالات کو خوشی میں بدل دے۔
آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر۔